السلام علیکم. میرا نام ہے ذیشان عثمانی. میرا ایک دوست ہے عبداللہ. وہ کہتا ہے رات کی سیاہی کو دن کے اجالے میں جب تک بدلنے کا فن نہ آئے نصیبوں کی کالک نہیں مٹتی. رات کی سیاہی کو دن کے اجالوں میں بدلنے کا فن جب تک نہ آئے نصیبوں کی کالک نہیں مٹتی. تو میں نے اس سے کہا کہ یار دیکھ دو باتیں. پہلی بات تو یہ چیز بڑی کہنا آسان ہے، لوگ واہ کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اور دوسری بات یہ کہ عام بندے کی زندگی نہیں بدلتی. محنت کی جائیں، موٹیویشنل اسپیکرز بولتے ہیں 3 کام کر لو تو زندگی بدل جائے گی، 2 کام کر لو تو زندگی بدل جائے گی، ایسے 1 سال گزار لو تو زندگی بدل جائے گی، 40 دن انٹرنیٹ پہ نہ گزارو تو زندگی بدل جائے گی. لیکن زندگی وہیں کی وہیں ہے، زندگی نہیں بدلتی. تو تیرے پاس کوئی شارٹ طریقہ ہے کہ واقعی نصیبوں کی کالک مٹ سکے؟ تو اس نے مجھے بولا کہ 3 آدمی کام کر لے یا 3 باتوں پہ عمل کر لے اگر، تو بہت زیادہ چانس ہے کہ اگر تقدیر میں نہیں ہے کسی کے تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ادروائز زندگی بدل جاتی ہے. اور بہت مرتبہ تو تقدیر بھی اگر وہ بدلنے والی تقدیر کی ٹائپ ہوگی تو وہ بھی بدل جاتی ہے. تو پہلا کام یہ کرنا ہے جو اس نے بتایا کہ امید کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا. امید کا ایک تھیلا ہوتا ہے، جب بھی آپ اسے کھولیں تو اس میں سے امید باہر آتی رہے. ہم لوگوں نے اس تھیلے کے اندر نحوست کی، ڈپریشن کی، مایوسی کی بلی ڈالتی ہے. وہ بلی اس تھیلے سے باہر ہی نہیں آتی. جب ہم تھیلا کھول کے دیکھتے ہیں اندر جھانک کے تو اس میں وہ بلی نظر آتی ہے کالے رنگ کی، تو ہمیں امید نظر نہیں آتی. اگر آپ کامیاب اور ناکام لوگوں میں دیکھیں گے ایک واضح فرق یہ نظر آئے گا. کامیاب لوگ جب بات کریں گے آپ کو امید نظر آئے گی، ناکام لوگ جب بات کریں گے آپ کو الزام نظر آئے گا. تو الزام دینا چھوڑ دیجئے، امید کا دامن تھامے رکھیے کہ ایک دن اچھا آئے گا، ایک دن وقت بدل جائے گا، ہمارے دن بھی آئیں گے. آپ دیکھ لیجئے اپنے چاچا، تایا، ماما، باپ دادا کو، دوست احباب کو، کوئی کلرک ہوتا ہے، کوئی ڈاکیا ہوتا ہے، لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ایسا وقت آتا ہے کہ اتنے پیسے ملتا ہے کہ گھر خرید لیتے ہیں، گاڑی خرید لیتے ہیں، بچوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کر دیتے ہیں. کون سا شخص پاکستان میں آپ کو ملے گا ایسا جو بولے کہ میں نے 30-40 سال کام کیا اور اپنا گھر نہیں بنا سکا؟ میں 30-40 سال کام کرتا رہا اور کوئی اچھی جو کام چاہتا تھا باقی کرنا وہ نہیں کر سکا. ایک نہ ایک دن اس کا چھکا ضرور لگتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کا وقت ضرور آتا ہے. امید رکھیے. مالک نے رزق بھیجا ہے آپ کے لیے، پوری دنیا بنائی ہے آپ کو بھیجنے سے پہلے، تو اس میں تمام کے تمام رزق آپ کے موجود ہیں. دوسرا کام، تعلیم آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ بولتے ہیں ہم تو یونیورسٹی میں آتے ہیں، میں کوئی ٹیچر پڑھاتا ہی نہیں ہے، آتا ہے باتیں کرتا ہے، کہانیاں سنا کے چلے جاتا ہے. اس کی ذمہ داری نہیں ہے بھیا، وہ پڑھا دے کچھ تو مال غنیمت ہے. ادروائز تعلیم آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے ملک میں آپ دیکھیں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں 6 مہینے سے یونیورسٹی ٹیچرز کو، اسکول ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں. جامعہ کراچی نے 2 سال سے جو ایگزام چیک کرتے ہیں نا ایگزامینرز، ان کی تنخواہ نہیں دی ہے. بغیر تنخواہ کے پڑھا رہے ہیں، اتنی قلیل تنخواہ میں وہ لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اسی تنخواہ کی جاب بھی مل جائے نا یونیورسٹی سے گریجویٹ کر کے، آپ لوگ وہ جاب بھی نہ کریں. فقیروں سے برا حال ہمارے ملک میں ٹیچرز حضرات کا ہے، اساتذہ اکرام کا ہے. جس ملک میں اساتذہ اکرام کا حال فقیروں سے زیادہ برا ہو، وہ فقیر ہی پروڈیوس کریں گے، استاد پروڈیوس نہیں کریں گے. اور مدرسے والوں کی تو حالت اس سے بھی گئی گزری ہے. 6,000 روپے کے پر مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، 10,000 روپے پڑھا رہے ہیں، 15,000 روپے پڑھا رہے ہیں. ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ واقعی اپنی شکل دکھا دینا تو یہی بہت ہے. آپ کو 15,000 روپے دینا تو یقین جانیے صبح 9 بجے جا کے اپنی شکل نہیں دکھا سکتے، اب تو 9 بجے سو کے ہی نہیں اٹھیں گے. تو ایجوکیشن آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اب یہ ملک اس میں رہنے کیا کریں؟ آپ سب کے سب تو ملک سے باہر نہیں جا سکتے نا، اسی میں گزارا کرنا ہے. ڈگری کا وہ ٹکڑا آپ کو چاہیے جس کی وجہ سے آگے آپ کو ویزا مل سکے، جاب مل سکے، آگے بڑھ سکے، معاشرے میں کوئی مقام بن سکے. پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے. جس کتاب سے ٹیچر پڑھ کر آ رہا ہے نا، اس کے پاس تو 10,000 معاشی مسائل ہیں، گھر میں بیوی بچے کے مسائل ہیں، آپ کے پاس تو نہیں نا. اب ینگ ہیں، آپ وہ کتاب پڑھ لیجئے. کیا آپ کو موت آتی ہے اس کو کتاب کو پڑھنے میں؟ 1 کتاب نہیں 10 کتاب پڑھ لیجئے، 20 کتاب پڑھ لیجئے. اگر پڑھیں گے نہیں، پڑھنا ہی کچھ نہیں ہے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور تیسرا کام، ہجرت کر جائیں. آپ قرآن شریف میں دیکھیں بار بار آتا ہے کس حال میں رہے ہو. جی ہم بڑے کمزور بنا دیے گئے تھے تو اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، وہاں نکل جاتے. اللہ کی زمین میں گھومو پھرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. یقین جانو کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. یہ بار بار جو زمین کا ذکر آ رہا ہے بڑی وسیع بڑی وسیع، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ میں نے اور آپ نے ایکسپلور کرنی ہے. ہم گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں کہ صبح 9 بجے ہمیں، یا صبح 8 بجے یا 11 بجے جب سو کے اٹھیں گے تو انڈا پراٹھا کا ناشتہ کون دے گا. ہم چاہتے ہیں ہماری اماں، ہماری بہن ہمارے بستر پہ لا کے ناشتہ دے. رات 2 بجے تک ہم ٹک ٹاک دیکھتے رہیں اور منوس وہ ریلز
ریلز دیکھتے رہیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو کب سو رہے ہو کب اٹھ رہے ہو. باہر جائیں گے تو خود کام کرنا پڑے گا نا, ناشتہ خود بنانا پڑے گا, اور اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے وہ بھی اس کو بندوبست کرنا پڑے گا, کپڑے خود دھونے پڑیں گے, کرایہ خود دینا پڑے گا. یہاں پہ جس باپ کو صبح شام گالیاں دیتے ہیں نا, کچھ نہیں کرتا اور دنیا آگے نکل گئی, وہی باپ آپ کے سارے کام کر رہا ہے. آپ کے کپڑے بھی لا کے دے رہا ہے, آپ کا بجلی کا بل بھی بھر رہا ہے, گیس کا بل بھی بھر رہا ہے, ناشتے کے پیسے بھی دے رہا ہے. ایک دن ابا اماں کے ساتھ بیٹھ کے نا آج ایک کام کر لیجئے, ہوم ورک کر لیجئے, زندگی میں بڑا فائدہ ہوگا. ان کے ساتھ بیٹھ جائیے, انہیں پوچھیے گھر کا خرچہ کتنا ہے, بجلی کا بل کتنا آتا ہے, گیس کا بل کتنا آتا ہے, پیٹرول کے کتنے پیسے ہیں, ڈرائیور کی تنخواہ کیا ہے, مالی کو کتنے پیسے ملتے ہیں, چوکیدار کو کتنے پیسے ملتے ہیں, کچرا اٹھانے والے کتنے پیسے لے کے آتا ہے, پیسے لے کے جاتا ہے, کرایہ گھر کا کتنا ہے, گروسری کتنے کی آتی ہے, میری اسکول کی ٹیوشن فیس کیا ہوتی ہے, میرے پہ آپ کا کتنا خرچہ ہوتا ہے. آپ بنا لیجئے, یقین کریں آپ کا دماغ گھوم جائے گا, اور آپ دیکھیں گے اس میں سے آپ 1 روپے کی کنٹریبیوشن نہیں کر رہے, اور آپ کے پاس فرمائشی پروگرام ہر وقت چلتا رہتا ہے. آپ کو باہر بھی جانا ہے, آپ کو گھومنا پھرنا بھی ہے, آپ کو اچھی گاڑی بھی چاہیے, آپ کو نیا لیپ ٹاپ بھی چاہیے, آپ کو نیا آئی فون بھی چاہیے, آپ کو 2 پیس سوٹ بھی چاہیے. آپ کبھی زندگی میں بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے ان بچوں کی جو 2 پیس 3 پیس سوٹ پہن کے گھومتے پھرتے رہتے ہیں انٹرویوز میں, شادیوں میں, اور اپنے باپ کے پیسوں سے لیا ہوتا ہے. اس غریب نے کیا قصور کیا ہے؟ یہی قصور کہ آپ کو پیدا کر دیا ہے, اب آپ اس کے گن گن کے بدلہ لیتے رہیں گے پوری زندگی تک اس سے. تھوڑا سا کام کیجئے, امید کا دامن بالکل بھی نہیں چھوڑنا. ایجوکیشن آپ کی ذمہ داری ہے, کسی کی نہیں ہے, دنیا کا کوئی بندہ کو نہیں پڑھائے گا. اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے کوئی نہیں پڑھائے گا. آج کل کے دور کے اندر, ہمارے دور میں تو بھیا یہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہوتا تھا. آج کل کے دور میں انٹرنیٹ ہے, میسیو آن لائن کورسز ہیں, کتابیں ہیں, بلاگز ہیں, یوٹیوب ہے, کیا کچھ نہیں. آپ پڑھنا چاہیں اور نہ پڑھ سکیں تو یقین جانیے 100% آپ کا فالٹ ہے اور کسی کا فالٹ نہیں ہے. اور تیسری چیز, جگہ چینج کر لیں, ہجرت کر جائیے, محلہ چھوڑ دیں, شہر چھوڑ دیں, ملک چھوڑ دیں, جو آپ کی استطاعت کے اندر وہ کر لیجئے. یہاں گفتگو پبلیکیشنز میں ہمارے پاس 4-5 صوبوں سے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس بندے ہیں. ہمارے پاس گلگت بلتستان کا بندہ ہے, ہمارے پاس بلوچستان سے 2 بندے ہیں, ہمارے پاس سندھ سے 2 بندے ہیں, ہمارے پاس پنجاب سے کا 1 بندہ ہے, ہمارے پاس خیبر پختونخوا کے کوئی 5-6 بندے ہمارے پاس موجود ہیں. ساری جگہوں کے بندے موجود ہیں. وہ منٹوں کا میں ملتے ہیں اور رابطہ کرتے ہیں, بچے اچھے ہوتے ہیں, ہم ان کو اٹھا لیتے ہیں. تو رسک موجود ہے. اگر آپ بولیں آپ کو نکلنا ہی نہیں کوئٹہ سے باہر, آپ کیوں کیلاش سے باہر آئیں گے, آپ کیوں چترال سے باہر آئیں گے, آپ کیوں سکھر سے باہر جائیں گے, تو پھر بیٹھ کے آرام سے روتے رہیے, دوسروں کو الزامات دیتے رہیے, پوری زندگی الزامات دینے کے اوپر گزار دیجئے. فلاں بندہ آگے نکل گیا, اس نے چیٹ کر لیا, فلاں بندہ آگے نکل گیا کہ اس نے پیسے کھلا دیے ہوں گے, فلاں بندے کی سفارش لگ گئی, فلاں بندے نے میرے ساتھ ظلم کر لیا, فلاں بندے نے مجھے ابیوز کر لیا. اور یقین جانیے ایک وقت آئے گا کہ آپ کی کہانیاں سننے والا کوئی نہیں ہوگا. باقی لوگوں کو چھوڑو, آپ کی بیوی آپ کی کہانی نہیں سنے گی. شادی کر کے لے کر آئیں, اس کو سال بھر کہانیاں سنائیں, وہ اللہ حافظ کے چلی جائے گی, بولے گی چلو جی چھٹی کریں, اللہ حافظ, میرے پاس زندگی میں اتنا ٹائم نہیں کہ آپ کی بکواس سنتی رہوں. باقی لوگ تو دور کی بات ہے, بچے بھی دور کی بات ہے, وہ بھی کہانی نہیں سنتے. تو آپ نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا. رزق موجود ہے, آپ نے صرف اس کو ڈھونڈنا ہے وہاں پہ جا کے. یوں سمجھیے کہ تقدیر جو ہے نا, اس میں آپ کے سارے پیسے لکھ کے لگ دیے گئے, کتنے پیسے ہیں. اب اس کا چیک لکھنا آپ کا کام ہے کہ چیک لکھ کے آپ اس کو وڈرا کروا سکیں. تقدیر میں رزق ہے, ٹھیک ہے, آپ کو تمام کا تمام رزق ملے گا, لیکن وہ کس وقت ملے گا اور کس کوانٹٹی میں ملے گا. آپ کو زندگی میں ملنے ہیں 5 کروڑ روپے, آپ کو مرنے سے 4 دن پہلے مل جائیں, آپ کس کام کے, آپ تو اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے. آپ کو اس حالت میں ملے کہ آپ بیمار ہوں, آپ کہیں گھومنے ہی نہ جا سکیں. وہ اس ترتیب سے ملنا کہ جس وقت آپ کو چاہیے, تاکہ آپ ایجوکیشن حاصل کر سکیں, ملک سے باہر جا سکیں, دنیا گھوم سکیں. یہ بہت بڑی کام کی چیز ہے, اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آپ ایون آپ باہر چلیے ہے نا, کسی جگہ فقیر کو بھیک دینے کے لیے 10 فقیر لائن سے بیٹھے ہوں, ایک اس طرف دیکھ رہا ہو, ایک اپنی موبائل پہ گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہو, ایک PUBG کے اوپر لگا ہوا ہو, کھیل رہا ہو, ایک پڑا ہوا سو رہا ہو چادر منہ کے پر تان کے, اور ایک بندہ یوں ہاتھ اٹھا کے آپ کے سامنے ہو, بولے کہ جی میں بڑا ضرورت مند ہوں, آپ کو دے دیجئے. تو یقین جانیے آپ بھی اسی کو دیں گے. دعا کیوں نہیں مانگتے؟ دعا مانگیں اور رچ کے مانگیں. اتنا رزق ہے, اتنا رزق ہے مالک کائنات کے پاس کہ ہم 8 ارب لوگ کھا کے مر جائیں نا تو بھی ختم نہ ہو. وہ شاعر کہتا ہے, ہر حد سے ماورا تھی سخاوت میں اس کی ذات, ہم آخری سوال سے آگے نہ جا سکے. جب بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے نا تو اس کا معاش تنگ ہو جاتا ہے. رچ کے اللہ کا ذکر کریں, یہ تو کر لینا. اس میں تو نہ ٹیچر کے پاس جانا ہے, نہ یونیورسٹی جانی ہے, نہ کسی کو پیسے دینے ہیں, نہ کسی کو پیسے کھلانے, نہ رشوت چاہیے. پڑے بستر پہ کر سکتے ہیں, بستر سے بھی نہیں اٹھنا. رزق اپنے آپ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا. میرے واسطے دعا کیجئے گا, اور یہ ریمائنڈر اگر آپ کو کوئی ہیلپ کر رہے ہیں تو انہیں دوستوں سے شیئر کر لیں تاکہ ان کی زندگی میں کچھ بدلاؤ آ سکے. اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.